اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ درسوں میں بتایا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کا ایک بنیادی مقصد جہاد کا انکار تھا۔ انگریزوں کی چاہت تھی کہ کسی طرح مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو نکالے۔ چنانچہ اس زمانے میں انہیں یہی سوچا گیا کہ کوئی ڈیمی نبی تیار کیا جائے اور خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مسیح موعود کا دعویٰ کرے اور اس طرح وہ رفع جہاد کا اعلان کرے۔ بعد میں یہ سوشل میڈیا آ گیا اور موبائل فون اور دیگر چیزیں ایسی آ گئی جن کے ذریعے نوجوانوں کو گمراہ کیا جائے۔ اس صورت پر بھی کام چل رہا ہے۔ تو وہ نوجوان تو نبوت کا انکار تو نہیں کرتے لیکن بے دین ضرور بن گئے ہیں، اور وہ جہاد تو بڑی دور کی بات ہے، مسجد نماز پڑھنے نہیں آتے، تو 5 وقت فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بہرحال ہم نے ان کی کتابوں کی کئی حوالے پیش کی تھے۔ آج کے درس میں 40 نمبر 4 صفحہ 14 اور روحانی خزائن، یہ ایک آدمی تھا جلال الدین شمس نام تھا۔ مرزا غلام قادیانی کی کل تصنیفات 84 ہے، ان 84 تصنیفات کو اس نے جمع کیا ہے روحانی خزائن کے نام سے۔ اس کے بیٹے نے سیرت المہدی کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح مختلف عنوانات سے۔ تو یہ روحانی خزائن جلال الدین شمس، یہ وہ شخص تھا جس نے انگریزوں کے زمانے میں مقدمہ بہاولپور، جو مشہور مقدمہ جس کے لیے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے تھے، تو یہ جلال الدین شمس قادیانیوں کا وکیل تھا اس وقت۔ اس نے یہ کتابیں جمع کی ہے روحانی خزائن کے نام سے۔ اس کے جلد نمبر 17 اور صفحہ 445 پر مرزا غلام قادیانی کی ایک عبارت نقل ہے، الفضل رسالہ ہے، اس میں بھی ہے، اور 40 نمبر 4 صفحہ 14 پر یہ لکھتا ہے کہ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں۔ سمجھ لینا عبارت کو، سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہوں۔ اس کا نام غلام احمد تھا نا، تو احمد کے رنگ میں ہو کر، اب یہ ایک تیر سے کئی شکار کر رہے ہیں۔ پہلا شکار احمد کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قرآن نے اس کا نقل کیا ہے، اس روایت کو، اس قول کو، مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اپنی قوم کو ایک ایسے پیغمبر کی آمد کی جن کا نام احمد ہوگا۔ یہاں اس نے احمد ذکر کیا، سمجھ رہے کہ وہ جو آیت میں مبشرا برسول یأتی من بعدی، میرے بعد جو آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، میں احمد آیا۔ یہ ایک تیر اس نے ادھر چلا لیا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری تیر دیکھو، کہتے ہیں اب سورج کی کرنوں کی برداشت نہیں،
چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے. تو یہ چاند ہی اپنے آپ کو کہہ رہے، حالانکہ اس کی شکل اتنی قبیح تھی کہ اس کو دیکھ کر متلی آیا کرتی تھی. یہ اپنے آپ کو چاند کہہ رہے. اچھا، اب تیسرا جو تیر پھینک رہے، دراصل یہ کیا ہے؟ یہ اس میں مشابہت ہے. سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، یعنی جہاد کی اب ضرورت نہیں. مقصد یہ ہے، نقطہ سمجھ گئے؟ جہاد کی اب ضرورت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے. میٹھی میٹھی باتیں کرو لوگوں کے ساتھ. اور اللہ کے نبی فرماتے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد کا حکم جاری رہے گا. اور یہ قرآن نے بتا دی. اور انگریز کو پریشانی یہ تھی کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان اور شکست کھا گئے، پھر بھی انگریز ڈرتا تھا کہ ان میں اچانک جہاد کے جذبات اٹھاتے اور پھر جناب لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے. یہ اس کو لانچ کیا گیا تھا اس مقصد کے لیے کہ یہ جہاد کن کا. اب اس کے بعد چوتھا جو اس نے تیر مارا ہے وہ کس لیے؟ کہ ہمارے مذہب اسلام کو منسوخ کرنے کی طرف. اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہوں. میں مطلب کہ میں اب شارع ہوں، پچھلی شریعت ختم ہو گئی. اس سے ظاہر ہے کہ شریعت محمدیہ علیہ صاحب السلام کی تعلیم اور تعمیل جو 1300 برس سے چلی آ رہی ہے، اس کی نزدیک کو منسوخ ہے. اور شریعت مرزائیہ پر اب عمل کر، دوسرے لفظوں میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں شریعت مرزائیہ پر اب عمل کرنا ضروری ہے. 1300 برس کی شریعت محمدیہ کو سورج کی کرنوں کے ساتھ تشبیہ دی، اور اپنی جعلی جو مذہب اس نے ایجاد کیا اس کو چاند کی ٹھنڈی روشنی کے ساتھ تشبیہ دی. اس لیے اس نے کہا سورج کی کرنوں کی اب ضرورت نہیں ہے. یہ ہے پوائنٹ. یہ لوگ کہتے ہیں اس نے تو کہا کہ میں امتی فلاں ہوں. امتی نبی ہونا بھی کفر ہے، لیکن اس کی صریح الفاظ دیکھیں. ایک کتاب ہے انجام آتم صفحہ 62، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 62. الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ، خدا کا مامور، خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہوا پیغمبر ہے. یعنی اپنے آپ کو خدا کا فرستادہ، خدا کا مامور، خدا کا امین اور خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر. جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور اس کا دشمن جہنمی ہے. یعنی اس نے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو جہنمی قرار دیا. اور یہ قادیانی کہتے ہیں ہمیں کافر کہتے. تم نے ہمیں کافر کہا، تم نے ہمیں کہا. آگے دو چار عبارتیں اور دیکھیں ذرا. 40 نمبر 4 صفحہ 6 خزائن روحانی جلد 17 صفحہ 435. خدا نے میری وحی، یہ قادیانی کے الفاظ ہے، خدا نے میری وحی اور میری تعلیم، میری بیعت کو نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دیا. کیا مطلب اس کا؟ کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا نا، بقایا ڈوب گئے. یہ کہتے جو میرے ساتھ ہے وہ بچ جائے گا، بقایا ختم. اور تمام انسانوں کے لیے اس کو مدار نجات ٹھہرایا، جس کی آنکھیں ہو دیکھ لے اور جس کے کانوں سنے. آگے 40 صفحہ نمبر 3 صفحہ 32 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 421 پر. آخر زمانے میں ایک ابراہیم مرزا قادیانی، اپنے آپ کو ابراہیم کہہ رہے، ایک ابراہیم بریکٹ میں لکھ کے مرزا قادیانی پیدا ہوگا، اور ان سب فرقوں سے وہ فرقہ نجات پائے گا جو اس ابراہیم کا یہ پاگل پن ہے، پاگل. کبھی کہتے میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں موسیٰ ہوں. کبھی کہتے میں محمد ہوں، میں رسول ہوں. عجیب. رات کو ہماری وہاں کانفرنس میں وہ سامنے قادیانیوں کا بنگلہ ہے. میں نے کہا یار میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں E69 والوں کہ ایک آدمی کے دماغ کا تھوڑا سا معائنہ تو کرے نا. وہ کتاب البریہ میں لکھتا ہے کہ میرا نام احمد، والد کا نام غلام مرتضیٰ، دادا کا نام عطا اللہ اور پر دادا کا نام گل محمد، اور سمرقند سے آئے تھے، اور ہماری قوم مغل برلا سے. یہ اس کا ایک دعویٰ ہے. پھر آگے ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ میری بعض دادیاں سادات ہے. بھئی دادی تو ایک ہوتی ہے، اس کی کئی دادیاں. کہتے ہیں میری بعض دادیاں سادات ہے. اپنے آپ کو حضرت فاطمہ کے ساتھ جوڑا ہے.
پہلے مغل برلاس کہا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑا. تیسری جگہ حدیث میں ہے لو کان الایمان عند ثریا لنالہ ابناء رجل او رجال من ابناء فارس. اگر ایمان ثریا کے پاس بھی ہونا تو فارس کے لوگ اس کو حاصل کریں گے. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا، یا یمن والوں کے. یہ کہتے ہیں اس حدیث سے میں مراد ہوں، میں فارسی النسل ہوں. یہ تیسری بات ہوگی. مغل برلاس، ادھر کا سادات، ادھر کا پارسی النسل. اس کے بعد چوتھی بات کہتے ہیں علامہ محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ نے میرے بارے میں لکھا ہے یکون سینی الاصل، یہ جو مسیح موعود آئے گا یہ چائنا کا ہوگا. یہ پاگل ہے، اس کو کبھی کہتے ہیں میں ابراہیم ہوں، کبھی کہتے ہیں میں موسیٰ ہوں، کبھی کہتے ہیں میں نوح ہوں، کبھی کہتے ہیں میں عیسیٰ مسیح موعود ہوں. آگے کہتے ہیں مبارک ہے وہ شخص جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں. یہ کیا ہے؟ الفاظ بدل بدل کے مدعا وہی ہے کہ اپنے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں. یہ کیا ہے؟ اور بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے. اس کے بعد آگے ایک جگہ لکھتا ہے ہر وہ شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. اب یعنی سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں، اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے. یہ منقول نہج المصلی مجموعہ فتاوی احمدیہ صفحہ 271 پر لکھا ہوا ہے. آگے لکھ دے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا. جو شخص مجھے نہیں مانتا اور مجھے مفتری قرار دیتا ہے وہ میری تکفیر کی وجہ سے کافر بن گیا. یعنی جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر بن گیا. اور اسی طرح کئی عبارتیں ہیں جس کے اندر وہ کہہ رہے کہ جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہے. مرزا محمود جو اس کا بیٹا تھا اس نے لکھے مرزا قادیانی کا منکر کافر ہے، اور قرآن کریم میں انبیاء کے منکرین کو کافر کہا گیا ہے. لہذا جو مرزا اور یہ مسیح موعود مرزا قادیانی کو اللہ کو نبی اللہ مانتے ہیں ہم، اس سے ہم آپ کے منکروں کو کافر کہتے ہیں. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جب بھٹو کے زمانے میں اسمبلی کے اندر تقریر ہو رہی تھی تو بھٹو صاحب نے کہا، لوگوں نے بھی کہا مفتی صاحب یہ تو فرشتہ ہے، سفید پگڑی، سفید داڑھی، سفید کپڑے، ہاتھ میں لاٹھی، ٹخنے خالی، یہ تو فرشتہ ہے. مفتی صاحب نے فرمایا یہ دودھ کے اندر خنزیر کا گوشت ہے، تھوڑا صبر کرو میں سب کو بتا دوں گا. تو وہ تو ایک تفصیلی تقریر ہے، میں نے کئی مرتبہ کی ہے کہ امتی نبی کہا کہ مرزا امتی نبی ہے. مفتی صاحب نے کہا ابو بکر صدیق اس مقام پہ تھے؟ کہا نہیں. حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی؟ تو سنیوں نے کہا یہ تو بڑا دجال ہے، اس کو تو قتل کرو ادھر ہی. مفتی صاحب نے کہا میں تو برداشت کرتا. اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ 1250 سال بعد ایک آدمی آتے اور کہتے ہیں میں حضور کے اتباع میں نبی بن گیا. ابو بکر، عمر، عثمان کو نہیں مانتا اس مقام پہ. تو پھر جب اس نے مرزا ناصر نے تقریر کی تو اس نے کہا مرزا ناصر نے کہ یہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں. تو مفتی صاحب نے یہ کتابیں نکالی. یہ جو ہمارا یہ پارک ہوٹل ہے نا، اس میں رات کو شاہ نفی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ، اس ہوٹل میں رات کو حوالے نکالتے تھے، اور تعلیم القرآن میں جلسے ہوتے تھے، اور اسمبلی میں بحث ہوتی تھی. یہ 3 جگہ مرکز تھے. تو وہ کتابیں تھیں. تو مفتی صاحب نے یہ عبارت نکالی کہ یہ تو کہتے کہ جو مرزا کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے. تو مفتی صاحب نے بھٹو صاحب سے کہا آپ مرزا کو نبی مانتے ہیں؟ کہا نہیں. اسمبلی والوں سے کہا تم مانتے ہیں؟ ان کا نہیں. کہتے ادھر لکھ کے جو مجھے نبی نہ مانے وہ کنجریوں کی اولاد ہے. گالیاں بھی دی ہے. یہ بدقسمت لوگ ہیں. اس لیے ہم تمام قادیانیوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اللہ کے بندو ابھی بھی موقع ہے، توبہ کرو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور سچے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ. اور وہ جو دجال تھا، جو جھوٹا تھا، جس نے عالم اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا اور کوشش کی اور اللہ نے ناکام کر دیا الحمدللہ، تو لہٰذا اس سے برات کا اعلان کرو. اللہم صلی وسلم بارک یا حی یا قیوم یا رب العالمین. ہمارے ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، قدم قدم پہ مدد فرما، دستگیری فرما، ہمارے اس درس کی فیض کو جاری اور ساری فرما. اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ختم نبوت کے لیے سب کو قبول فرما. گھر کی پریشانیاں دور فرما، اولاد کی پریشانیاں دور فرما، راحت
نصیب فرما، برکت اور سعادت نصیب فرما، صلی اللہ